ناظرین اکرام، قوم بنی اسرائیل طریق کی ایک ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی تھی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار انبیاء کرام کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹتا وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی سرکش اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ملتا ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دیے۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آئے اور اپنی انگلی اس بچے کو چھٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہوا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپ کر کوہ طور پر چلے گئے، اور جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو خود دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے جہاں آپ پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی تیار کی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کی مورتی نکلی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ماننے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی ہوا اڑ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مبتلا تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟
लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में से नहीं हूँ। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया था? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को जला कर राख कर दिया और इसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिए। रवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखब कर कर कोहे तूर पर ले जाएं, माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छे और सालिह आदमी को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग वहाँ मुआफी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, ऐ मूसा, हम हरगिज आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। ये 80 आदमी अपनी जिद पर कायम रहे कि हमको अल्लाह का दीदार करवाएं वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे इन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसको दोबारा जिंदा करने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक नहीं दिया कि इससे राब्ता रखे। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने इसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई इसके करीब नहीं जाता था और इसी तरह वो अपनी जिल्लत की मौत मर गया। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी मेरी आने वाली अगली वीडियो में। अब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।